آپ کہہ رہی پریپیئر کرنے کی بھی ضرورت ہے، لیکن وہ پریپیئر کیسے ہوں؟ نمبر 1 کوشچن. نمبر 2 میرا سوال یہ ہے کہ کون کون سے واقعات اور انہونی کہانیوں سے وہ بچ سکتی ہیں سیلف ڈیفینس سے؟ دیکھیں، سیلف ڈیفینس صرف فزیکل کامبیٹ نہیں ہے، یہ مینٹل کامبیٹ ہے. سیلف ڈیفینس کی ٹریننگز میں ہم آپ کو صرف یہ نہیں بتاتے کہ فزیکل کامبیٹ کو کیسے چیلنج کریں، وہ تو ایک اس کا لازمی حصہ ہے. ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ سائبر کامبیٹ کیسے کریں، آپ بیریئرائز کیسے کریں، آپ کی باڈی لینگویج کیسی ہو جس کی وجہ سے دوسرے کو کوئی ایسا میسج نہ ملے کہ وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو، اور اگر کوئی اٹریکٹ ہو رہا ہے تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے پاس بیک اپ پہ کیا ہے، آپ بیک اپ پہ کیسے اپنی سچویشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم بچیاں چونکہ پریپیئر نہیں ہوتی نا، ہماری ایسی ٹریننگ نہیں ہوتی، تو ایموشنل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ایموشنل ہو گئی، اور ایموشنل ہو کے آپ میکس کیا کر سکتی ہیں، تھپڑ مار سکتی ہیں. تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا ایموشنل ہو کے تھپڑ مارنے والا، اس کو تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی بچیاں پریپیئر ہوں اور ان کو ایک پریکٹیکل لائف سیونگ اسکل آتی ہے. پھر آپ کا جو فون ہے جو ہر وقت آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یہ بذات خود ایک لائف سیونگ ٹول ہے آپ کے پاس. اچھا، وہ کیسے ہے؟ دیکھیں، آپ کے فون میں ساؤنڈ ریکارڈر ہے، آپ کے فون میں لوکیشن آن کرنے کا آپشن موجود ہے. ٹھیک ہے، پینک بٹن ہے، سیفٹی ایپ ہے. آپ اس طرح کی جب آپ اور ٹیکنالوجی کو یوز کریں تو ٹیکنالوجی کو رائٹ ڈائریکشن میں بھی یوز کریں. آپ کے پاس سیفٹی ٹولز ہیں جو آپ ہر جگہ آتے جاتے ہوئے یوز کر سکتی ہیں. اس میں آپ پاکٹ نائف یوز کر سکتی ہیں، پیپر اسپرے یوز کر سکتی ہیں، ایون پیپرمنٹ اسپرے یوز کر سکتی ہیں، سیفٹی الارم یوز کر سکتی ہیں، ایسی پوائنٹڈ رنگز یوز کر سکتی ہیں، ایسے لاکٹس یوز کر سکتی ہیں جو کہ اندر سے ہالو ہوں اور اس کے اندر آپ کوئی چیز فل اپ کر لیں تاکہ ضرورت کے وقت آپ کے کام آ سکے. آپ چلی پاؤڈر رکھ سکتی ہیں، اس طرح کی چیزیں آپ کر سکتی ہیں. اب ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم اپنی بچیوں کو یہ بتاتے ہی نہیں ہیں، ہم انہیں صرف بیریئرائز کرتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا. اگر اس کی بجائے آپ انہیں موقع دیں کہ وہ چیزوں کو ایکسپلور کریں، لیکن سیفٹی پیرامیٹر کے ساتھ. آپ لڑکیوں کو کیا ایڈوائز کرتی ہیں کہ ان کے بیگز میں کیا ہونا چاہیے؟ ہر لڑکی کے بیگ میں میرے سمیت پاکٹ نائف ہونی چاہیے، پیپر اسپرے ہونا چاہیے، پیپرمنٹ اسپرے ہونا چاہیے، ان کے پاس پوائنٹڈ کوئی چیز ہونی چاہیے جس کو وہ یوز کر سکے. ٹیل کام ایک اچھا پوائنٹڈ ٹول ہے، وہ چیز رکھیں. پین پرفیوم ہونا چاہیے جو نوٹس نہ ہو. ٹھیک ہے، سیفٹی الارم ہوتا ہے، ایک نیکلس آتا ہے، اس میں 3 میل تک دور الارم سنا جاتا ہے. آپ اس نیکلس کو کھولیں گے تو 3 میل دور تک الارم بچے گا. آپ کے فون میں وومن سیفٹی ایپ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کے فون میں ساؤنڈ ریکارڈر ہونا چاہیے. آپ کے فون ساؤنڈ ریکارڈر تو ہر فون میں ہوتا ہے. اب آپ کو کوئی تنگ کر رہے ہیں، ایک ایگزامپل ہے، کوئی لڑکا ہے وہ آپ کو ہر روز تنگ کرتا ہے، ہر روز ہراس کرتا ہے، آپ ہر روز اس کو اگنور کر کے چلے جاتے ہیں. اچھا، اب آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ وہ آپ کو تنگ کرتا ہے، فیملی کو آپ بتانا نہیں چاہتے کہ بھئی لڑائی ہو جائے گی یا کوئی اور مسئلہ ہو جائے گا، تو فیملی کو آپ انوالو، تو پہلے پروف اکٹھا کر لیں. اگر وہ کچھ کہتا ہے تو اس کو ساؤنڈ ریکارڈر میں فون میں ایپ ہے، اس کو ریکارڈ کر لیں تاکہ ایٹ لیسٹ آپ کے پاس پروف ہو اور آپ اس کو ثابت کر سکیں. پھر بیک اپ پہ پہلے ایک پلان رکھیں. یہ نہیں کہ آپ کسی نے اس کے سامنے کوئی آپ نے اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا، بولے تمہیں کیا مسئلہ ہے. پہلے پیچھے بیک اپ پہ کسی کو تیار کریں، کسی فیملی ممبر کو، کسی کو اعتماد ملے کہ میں روز جاتی ہوں، مجھے یہ مسئلہ فیس کرنا پڑتا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں اور پیچھے بیک پہ رہ کے دیکھیں تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہو آپ نے اس کو کچھ کیا تو وہ فیملی بھی پیچھے سے ہینڈل کر. یہ تو پرسنل میٹر ہو گیا نا. ہماری کافی خواتین آفیسز میں بھی ہراس ہوتی ہیں. بالکل، ہم نے بہت دیکھا ہے، بہت سے کسی رپورٹ ہوئے ہیں. تو آفیسز میں آبویسلی ایک ہائرارکی چل رہی ہے، ایک پورا سسٹم ہے. وہ اپنے آپ کو کیسے وہاں سیلف ڈیفینس کر سکتی ہیں؟ دیکھیے، اس کے بھی 3 طریقے ہیں. ایک تو خواتین کو بیریئر لگانا نہیں آتا. جب آپ کی پروفیشنل پلیس ہے، آپ وہاں پہ پرسنل ڈسکشن کرتی کیوں ہیں؟ چونکہ گروپ میں ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ہر بھی پرسنل بات جو ہوتی ہے نا ان کے ساتھ کر لیتے ہیں. آہستہ سے وہ بیریئر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، تعریف ہو گئی، آپ مسکرا دی اور آپ نے اس کو جانے دیا، اس کامنٹ کو اگنور کر دیا. گڈ مارننگ کے میسج آ رہے ہیں، گڈ نائٹ کے میسیجز آ رہے ہیں. اگر پکچرز ہو رہی ہیں تو اس میں آپ بہت زیادہ کلوزر ایک دوسرے سے پکچرز لے رہے ہیں. دیکھیں، یہ بیریئر سیفٹی پیرامیٹرز ہیں. آپ جتنا بیریئر ختم کریں گی اتنا دوسرے کو پریولیج ملے گا. پھر جب آپ اپنے گھر کی پرسنل باتیں ان سے کریں گی تو انہیں پتہ ہوگا کہ آپ کا ویک پوائنٹ کون سا ہے، وہ وہیں پر پریولیج لے کے اٹیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ آفس میں کام کر رہی ہیں اور ان سیفٹی پیرامیٹرز کو نہیں دیکھتی پرسنل اور پروفیشنل کو، تو پھر آہستہ آہستہ مسائل آپ کے لیے بڑھیں گے. جاب کوئٹ کرنا آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا اور اس مسئلے کو آپ کو ہر روز دیکھنا پڑے گا. تو اس لیے پہلے سے بیریئرائز کریں. اگر آفس میں ہراسمنٹ ہوتی ہے تو عام طور پہ کمیٹی موجود ہوتی ہے، لیکن پھر بھی میں ہمیشہ ایڈوائز کرتی ہوں جتنے بھی میں چونکہ ورکنگ پروفیشنلس کے ساتھ کام کرتی ہوں، بالکل میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پہلے پروف جنریٹ کریں. آپ کو کال آتی ہے، کال ریکارڈ کریں. اگر اس کے میسیجز آتے ہیں، میسیجز کے اسکرین شاٹ لیں. اگر آپ اس کے ساتھ میٹنگ کرنے کے لیے جا رہی ہیں تو اپنے فون کا ساؤنڈ ریکارڈر کا ایپ پلیز اس کو آن کریں، اس ایپلیکیشن کو، جو کنورسیشن ہو وہ ریکارڈ ہو. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ کوئی آپ کو ہراس کرتا ہے؟ اب دیکھیں، ہراس کوئی زوم آئینی بات سے بھی کر سکتا ہے آپ کو.
ضروری تو نہیں ہے نا کہ اب آپ کو ایک پرٹیکولر میسج ہی دے. وربل بھی ہو سکتا ہے, وربل ہو سکتا ہے, کوئی زومانی بات ہو سکتی ہے, بعد میں کہہ سکتے ہو آئی ایم سوری میں نے تو یہ مطلب نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کو آپ باڈی لینگویج سے کنٹرول کرتے ہیں. اگر وربل کمیونیکیشن ہے آپ باڈی لینگویج سے کمیونیکیٹ, اگر کوئی اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے آپ اس کو اپنے سائبر سیکیورٹی کے تھرو پروف کرتے ہیں, اور ضرورت پڑتی ہے تو کامبیٹ کر لیں. اچھا, آپ نے بتایا تھا کہ ہم مار پیٹ نہیں ہوتی سیلف ڈیفینس ہوتی ہے کہ اپنے مائنڈ کو کیسے اپنے فیئر لیس بنانا ہے. تو مار پیٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کہتے ہیں سب سے اینڈ میں آتا ہے, اس میں کیا کیا لڑکیوں کو سیکھنا چاہیے؟ دیکھیے ہم جب ٹریننگز دیتے ہیں تو ہم بچیوں کو ہر طرح کا کامبیٹ سکھاتے ہیں. فزیکل چیلنج, مینٹل چیلنج, میں دونوں کی وضاحت کر دیتی ہوں. فزیکل چیلنجز میں ہم ان کو ہر طرح کی سچویشن کے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی ایسی سچویشن میں ہیں تو آپ نے ہمیشہ اوپن ایریاز کو ٹارگٹ کرنا ہے, جیسے کہ کان, ناک, منہ, جو لائن, آپ کا فوڈ پائپ, یہ وہ چیزیں ہیں جو انڈر کور نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, کورڈ نہیں ہوتی, تو آپ پتہ لگے گا یہاں اگر مارا ہے تو پتہ لگے گا, تو بہت زور سے پتہ لگے گا. اور اس کے لیے ٹیکنیکل ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ بہت ساری سچویشن میں ٹیکنیکلٹی تو کیا چیخ مارنی بھی یاد نہیں رہتی آپ کو. بالکل. تو آپ کو ٹیکنیکل کیوں ہونا ہے, آپ کو اوپن ایریاز پہ مارنا چاہیے. آپ جیسے کسی کانوں پر مارتے ہیں, اگر اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے کر کے ماریں تو کان کا پردہ پھٹ جائے گا. آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے, یو ہیو ٹو کوئٹ آؤٹ دا سچویشن. اچھا, ٹھیک ہے. اگر فرض کریں آپ آفس کی جیسے بات کہی تھی, کوئی آپ کے اوپر چڑھ کے آپ پریزنٹیشن دے رہی ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے لوگ پیچھے سے ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں, آپ کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں. تو کوئی آپ کو اتنا ٹیکنیکل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہاں اگر سیٹ پر بیٹھی ہوئی ہیں نا اور کوئی آپ کے اوپر سے آ رہا ہے تو آپ صرف اپنی کونی کو ہلکا سے ایسے پیچھے کر دیں. ٹھیک ہے بھائی, خود ہی ڈیمیج ہو گیا نا. اب آپ کو کیا پتا کہ وہ اوپر چڑھے آ رہے ہیں, اس کے ربس ڈیمیج ہو جائیں. ہاں, اس کے ربس ڈیمیج ہو جائیں گے. تو آپ کو کیا, اور آپ بعد میں سوری کر لیں, سوری سر مجھے کیا پتا تھا آپ اتنا کلوز ہوئے ہیں, میں تو دھیان دیں. دیکھیں یہ اسمارٹ موو ہے, اسمارٹ موو ہے. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پلیز ڈونٹ بی پینک ان دا پینک. آپ پینک میں یہ دیکھیں کہ آپ کیا اسمارٹ موو کر سکتے ہیں. آپ کو اپنے آپ کو برا بنانے کی ضرورت نہیں ہے, دوسرے کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ لمٹ اور بیریئر کراس کرے. اپنے اس کو بیریئرائز کرنے کے لیے کہ اگلی بار وہ دھیان رکھے گا, اگلی بار وہ خود دیکھے گا کہ میں ایسی حرکت نہیں کروں. تو یہ سب چیزیں ایسے لڑکیاں, جیسے اب آپ دیکھیں فون پر بہت ساری چیزیں, سائبر سیکیورٹی جو ہے وہ بہت ہماری بریچ ہو رہی ہے آج کل. ٹھیک ہے نا, بھائی اس کے لیے آپ بیریئر لگائیں. آپ نے کیوں ہر ایک کو ایکسیس دی ہوئی ہے کہ وہ آپ کے فیس بک پہ ہے, آپ کے واٹس ایپ اسٹیٹس کو دیکھ رہا ہے. آپ کی پریویسیز لگائیں, کلوز سرکل میں رہیں. اور اگر اس میں بھی کچھ ہو جاتا ہے تو اپنی فیملی کو پلیز انفارم کریں, اس لیے کہ جب فیملی سے آپ چھپاتے ہیں تو آپ کے مسائل, تو اچھا کیا ہوگا, فیملی ڈانٹے گی, یہی کہے گی نا کہ بیٹا آپ, تو آپ اپنی فیملی نے آپ کو براٹ اپ کیا تو انہیں پتہ ہوتا آپ کے مزاج. اچھا عائشہ, کس ایج کے بچوں کو سیلف ڈیفینس سیکھنا چاہیے؟ بچیوں کو 9 سال سے, 9 سال 7 سال سے 9 سال کی عمر سے آپ اپنی بچیوں کو سیلف ڈیفینس سکھائیں, کیونکہ وہ پھر ان کے اندر ان بلٹ ہوگی وہ ایک جو اسکل ہے ان بلٹ ہوگی, ان کے ریفلیکسز شارپ ہوں گے. دوسری بات ہے سب سے بڑا جو مجھے پاکستان میں افسوس ہوتا ہے کہ ہماری فیمیل ٹرینرز نہ ہونے کے برابر ہیں. دیکھیے 7 سال سے 9 سال سے 10 سال کی ایج میں بچیاں اگر میل ٹرینر سے بھی کر رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ جب فزیکل کامبیٹ ٹرینر نے سکھانا ہے اس سے ڈیفینیٹلی بچی کو بتانا ہے کہ اگر کسی نے آپ کو ایسے ہاتھ لگایا, کسی نے ایسے ٹچ کیا تو بیٹا اس طرح سے, بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ کیا, تو وہ اس نے آپ کو بتانا ہی ہے. تو اس وقت سچویشن آکورڈ نہیں ہوتی, اور اسی لیے جو لڑکیاں رہ جاتی ہیں نا فزیکل ٹرینرز نہیں ہیں, اور ظاہری بات ہے ماں باپ میل ٹرینرز پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہتے, تو یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے. اب ماں باپ کے پاس کمیوٹ کا مسئلہ ہے, مائیں ہر وقت اویلیبل نہیں ہے. اب ہم نے اس کا سلوشن کیا نکالا ہے کہ پاکستان میں شاید میں پہلی ٹرینر ہوں گی جو سیلف ڈیفینس کی ٹریننگز آن لائن کر دے رہی ہیں. حالانکہ سب سے بڑا کانسیپٹ ہو کہ سیلف ڈیفینس کیسے آن لائن سیکھ سکتے ہیں. آپ سیلف ڈیفینس آن لائن سیکھ سکتے ہیں,